بس ایک درود ایسا ہدیہ کیجئے کہ طبیعت مائل و گفتگو ہو جائے. بلند ترین صلوات پڑھ لیجئے محمد. یہ گر رہا ہے بھائی. حجت دورہ ولی عصر امام زمانہ بادشاہ کی ذات اقدس پہ بلند تر صلوات. صلی اللہ محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون. اول الدین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بہی وکمال التصدیق بہی توحیدہ وکمال توحیدہ الاخلاص لہو وکمال الاخلاص لہو نفی الصفات ذات عنہ لشہادات کل صفت انہا غیر الموصوف وہو رب العالمین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین. الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی فاطمہ محمد صلی اللہ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. صلوات بر محمد وأهل بيت محمد. عزیزان گرامی قدر معزز صحابہ اکرام، میرے پورے پاکستان کا معزز مجمع، اس دعا سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم انجمن محبان آن محمد کی اس قد و کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے اور اسی طرح اس امام بارگاہ کی رونقوں کو عزاداری کے حوالے سے ہمیشہ نمایاں رکھے. میں نے آج کی مجلس اعزاز سے مخاطب ہونے کے لیے حضرات گرامی کے سامنے سورہ والشمس کی چند چھوٹی چھوٹی آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اور قرآن حکیم کا یہ خاصہ ہے کہ آیتیں جتنی چھوٹی ہوتی ہیں اسرار میں اتنی بڑی ہوتی ہیں. بھائی پوری توجہ چاہیے. اور آپ نے آج میں نے پڑھنا نہیں ہے، آپ نے مجھے پڑھانے کی کوشش کرنی ہے. چونکہ گزشتہ 3-4 روز سے بالکل اس قابل نہیں تھی طبیعت کہ آپ سے مخاطب ہو جاؤں، لیکن اگر آ گیا تو پھر کوشش کیجئے گا کہ چند پیغامات آپ کی جھولی میں میری طرف سے چلے جائیں. ارشاد رب العزت ہوا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. قسم ہے نفس کی کہ ہم نے اسے کتنا اچھا بنایا. توجہ. بھئی قسم ہے نفس کی کہ ہم نے اسے کتنا اچھا بنایا. فَأَلْهَمَاهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس میں فسق و فجور بھی رکھا اور تقوی جیسی صلاحیت بھی رکھی. یعنی نفس کسی ایسی چیز کا نام ہے جس میں فسق و فجور بھی ہے اور تقوی بھی ہے. دیکھو میں جب تمہیں اپنے قریب کر لوں گا تو انتہائی زیادہ دعائیں لوں گا، توجہ کرنی ہے میری بات پہ. دیکھیے نفس کسی ایسی چیز کا نام ہے جس میں لفظ بدل رہا ہوں اچھائی کا ارادہ بھی ہے، برائی کا ارادہ بھی ہے. ارادے کے سلسلے میں پوری کائنات میں 2 قسم کے عقیدے پائے جاتے ہیں. اچھا پہلا جملہ اس قدر قیمتی ہے کہ اسے ذہنوں میں رکھا جائے. ارادے کے سلسلے میں 2 قسم کے عقیدے پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں. ایک عقیدہ یہ ہے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے وہ خود کرتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ نامی کوئی شے نہیں ہے، یعنی اپنے ارادے سے اس نے پوری کائنات کو تسخیر کر لیا. یہ پہلا عقیدہ ہے، غلط ہے. توجہ. اچھا دوسرا عقیدہ کیا ہے کہ انسان کچھ نہیں کر سکتا، جو کرواتا ہے وہ اللہ کرواتا ہے. یہ دوسرا عقیدہ ہے، یہ بھی غلط. اب یہ جو دوسرا عقیدہ بنایا نا لوگوں نے، اللہ جانے اپنے کن کن بادشاہوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے. توجہ ہے یار سارے صاحبان فکری. اللہ جانے اپنے کن کن بادشاہوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے مولوی ازم نے ایک بات یہ بنائی کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، انسان اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا.
یعنی اگر کسی نے کسی کو غلط کوڑے لگوا دیے تو کہنے لگے اس کا کیا قصور ہے، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ اگر کسی نے کسی کو غلط شہر بدر کر دیا، اللہ یا اللہ یا اللہ، کہنے لگے اس کا کیا قصور ہے، جو کروا رہا ہے وہ تو اللہ کرواتا ہے، بندہ تو اپنی مرضی سے کچھ کرتا ہی نہیں ہے۔ تو بھئی ہم نے کہا یزید لعین نے سیدانیوں کو اسیر کیا، کہنے لگے اس کا کیا قصور ہے، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ ہم نے کہا ان پہ ظلم کیا گیا، کہنے لگے اس کا کیا قصور ہے، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ تو پھر ہم بھی محمد و آل محمد کے دشمنوں پہ دن رات لعنت کریں گے، ہمیں روکا نہ جائے، چونکہ جو کرواتا ہے یار میرا نا مزاج نہیں ہے کھڑے ہو کے پڑھنے کا، لیکن اس دن بارش کی وجہ سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے سارے صاحبان فکر کی؟ تو بھائی دونوں عقیدے غلط، یہ اتار دیا جائے تو زیادہ بیٹر ہے۔ اب واللہ عالم بالصواب کے نیچے جگہ ہے یا نہیں؟ سلوار پڑھا دو، درود ہدیہ کیجئے سارے احباب میں۔ اور دعا بھی کیجئے یار، بڑا صحت بہت ڈسٹرب کر رہی۔ نعرہ حیدری جیڑا بندہ علی کے ذکر واسطے خلق ہویا دونی ہاتھ چکے دوجے نو چھٹی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، یزیدیت، زبان کے صادق مولا۔ توجہ ہو گئی آپ سارے حضرات گرامی جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ اچھا بھائی دیکھیے، اب قرآن نے یہ کہا کہ نفس کے اندر ہم نے فسق و فجور بھی رکھا ہوا ہے، تقوی جیسی صلاحیت بھی رکھی ہے، یعنی انسان اچھا ارادہ بھی نفس سے کرتا ہے، برا ارادہ بھی نفس سے کرتا ہے، یعنی نفس ہے ارادے کا دوسرا نام۔ میں پھر کہہ رہا ہوں جب تمہیں قریب کر لوں گا تو دعا لے لوں گا۔ نفس ہے ارادے کا دوسرا نام۔ مثال دیتا ہوں، بڑی مشہور آیت، قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس کا مطلب ہے موت آتی ہے نفس کو، یعنی تھوڑی دیر پہلے میں ارادہ کر رہا تھا کہ اڑ جاؤں، توجہ توجہ توجہ، تھوڑی دیر پہلے میں ارادہ کر رہا تھا کہ اڑ جاؤں، اڑ جاتا تھا، ارادہ کرتا تھا کھانا کھا لوں، کھا لیتا تھا، ارادہ کرتا تھا پانی پی لوں، پی لیتا تھا۔ یعنی نفس کو موت سے مراد کیا ہے کہ اس نے ارادہ چھین لیا۔ اب میں تمہیں قریب کر لیا میں نے، بھائی نفس ہے ارادے کا دوسرا نام، یعنی نفس ہے ارادہ۔ تو اب وہ جو نجران سے آئے تھے انہیں کیا کہا تھا قرآن نے؟ ابنانا و ابناکم ونسانا و نساکم وانفسنا و انفسکم، تم لے کے آؤ اپنے نفسوں کو، ہم لے کے آتے ہیں اپنے نفسوں کو۔ علی گئے محمد کا نفس بن کے، اور نفس ہے ارادے کا، اور اگر کوئی نفسی تجھے دے دے کہ لگے فکر نہ کر، ایسے بندے کو ذرا شب ہجرت بستر پہ نہ سونے دے، نفس لے لوں گا، مرضی دے دوں گا۔ مومنین آخری آدمی تک علی حق نعرہ حیدری۔ توجہ ہے یار سارے توجہات؟ ابھی تو میں نے تمہیں تھوڑا سا قریب کیا ہے اپنے۔ علی ہے محمد کا ارادہ، طے ہو گیا نا، قرآن کی روشنی میں طے ہو گیا۔ علی ہے محمد کا ارادہ،
with due apologize, बड़ी माजरत के साथ कुछ जंगें हुई हैं मुसलमानों की आपस में, पता ही नहीं चला लोगों को अभी तक के हक पे कौन था। पता लगाने लगा हूं तो बच्चों रहे, अली है मोहम्मद का इरादा। आज के बाद कभी कंफ्यूज ना होना कि हक पे कौन था। एक तरफ अपना अपना इरादा खड़ा था, एक तरफ मोहम्मद का इरादा खड़ा था। तवज्जो है यार सारे साहिबान फिक्र की। यानी बादश मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर देखना हो कि मोहम्मद होते तो क्या इरादा करते, अगर मोहम्मद मुस्तफा होते तो क्या इरादा करते। अली जो इरादा करेंगे उसका अपना नहीं। बात तो जरा इससे थोड़ी आगे की है, लेकिन जरा तुम्हें आगे कर लूं, थोड़ा सा तवज्जो है थोड़ा सा। अच्छा भाई देखिए, अली है मोहम्मद का। देखिए आपने उलमा को सुन रखा है, बुजुर्ग आलिम दीन सुन रखे हैं आपने, इसलिए मुझे जुमला कह के गुजरना है और आपने समझना है। खुदा की कसम कुछ छोटी बात है नफ्स होना। आपने हजारों मरतबा सुन रखी है तकारीर, जिस एंगल से गुजारने लगा हूं वैसे नहीं सुना, इसलिए जोर दे रहा हूं इस बात पे कि कोई छोटी बात है नफ्से पैगंबर होना, छोटी बात है नहीं। अभी बताता हूं, अली मौला ने किसी जंग में किसी खातून से कहा था कि अगर आप तशरीफ ना लेके गई तो मैं वो हक इस्तेमाल करूंगा जो मोहम्मद मुझे दे के गए थे। नफ्से मोहम्मद आज नफ्स की सही तशरीह की है, क्या कहने। अली हक नारे हैदरी। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह। जो बादश मोहम्मद मुस्तफा मोहम्मद का फैसला कर सकता हूं। या अल्लाह कुछ कह गया हाथ जौहरिया, उसे कहते हैं नफ्स पैगंबर, नफ्स पैगंबर। खुदा की कसम मेरे नबी का मौजा है कुरान। दूसरे मौजे का बताऊं, मेरे नबी का दूसरा मौजा क्या है? अली। साबित न कर सका तो अभी मिंबर से उतारना हो सकता। दूसरे जिंदा मौजे का नाम है अली। वो अली जो खुद ज़ात मोहम्मद मुस्तफा को दीगर नबियों से मुमताज कर दे। महसूस कीजिए शनावर भाई इस बात को। वो अली जो मेरे नबी को दीगर नबियों से मुमताज कर दे, उस मौजे का नाम है। मैं मिसाल देता हूं, कुरान से दूंगा, तवज्जो है सारे साहिबान फिक्र की। भाई देखिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन के दरबार में गए ना, वो जादूगरों से मुकाबला तो याद है ना तुम सबको, तो वो रस्सियां फेंकी जादूगरों ने, है ना, और वो सांप बन गए। कुरान ने सूरह ताहा में इस जुमले को नकल कर दिया, कहने लगे फ़अौजसा फी नफ्सिही खईफतन मूसा। मूसा ने उन रस्सियों को सांप बनते देख के अपने नफ्स में खौफ महसूस किया। फ़अौजसा फी नफ्सिही खईफतन मूसा। मूसा ने वो सांप बनती हुई रस्सियों को देखकर अपने नफ्स में खौफ महसूस किया। ये है नफ्से मूसा जो सांप को देख के खौफ महसूस कर रहा है, और अली है नफ्से मोहम्मद जो खौफ महसूस करे, उसे मूसा कहते हैं। जो बचपन में अजदहा को चीर दे, उसे नफ्से मोहम्मद कहते हैं। मुमताज कर रहा है। मोमिनीन आखिरी आदमी तक अली हक, अली हक,
یعنی پہلے نبی سے ممتاز ہوئے، موسیٰ سے ممتاز کیا کس نے؟ نفس پیغمبر نے۔ اللہ اکبر، بڑا قریب کروں گا ابھی، تمہیں توجہ چاہیے بس تمہاری مجھے تھوڑی سی۔ اچھا قرآن نے نقل کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے رب ارینی کیف تحیی الموتیٰ، پروردگار جنہیں تو موت دیتا ہے میں زندہ کیسے کرتا ہے؟ مشیت کو جلال آ گیا، کہا اولم تؤمن، مجھ پہ ایمان نہیں؟ قالوا بلا، کا ہے ولیکن لیطمئن قلبی، ابھی قلب میں اطمینان نہیں۔ مجھے ایمان ہے ابھی اطمینان نہیں ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں کہ ڈو اپولوجائز۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی اس منزل پہ ہیں کہ ایمان ہے ابھی اطمینان نہیں ہے۔ توجہ، ایمان ہے اطمینان نہیں ہے۔ اللہ نے کہا اچھا تیرے اطمینان قلب کے لیے کام کرتے ہیں، 4 پرندے لے، انہیں ذبح کر، ان کا گوشت بنا، آپس میں مخلوط کر دے، مکس کر دے، جا کے پہاڑیوں پہ رکھ کے آ کے آواز دے، پرندوں کو دیکھنا زندہ ہو کے واپس آتے کہ نہیں تمہارے پاس، ہے نا؟ اچھا اب جو پرندوں کی چونچ تھی نا وہ اللہ کے نبی نے گھر پہ رکھی، پرندوں کو ذبح کیا، ان کو آپس میں مخلوط کیا، مکس کیا، جا کے پہاڑ کی چوٹیوں پہ رکھ کے آئے اور آ کے آواز دی کہ پرندوں، جب کہا نا پرندوں، تو جس گوشت کا جو ٹکڑا جس چونچ سے جڑنا تھا، توجہات میرے دوستو، بھئی اب وہ گوشت کے ٹکڑے اڑے اور اپنی اپنی چونچ کے ساتھ آ کے جڑ گئے۔ یعنی ایک اللہ کا نبی مردہ پرندوں کو پہاڑیوں پہ آواز دے رہا تھا آ جاؤ، مردہ تھے لیکن آ گئے۔ یہ نبیوں کی اپنی اپنی قسمت ہوتی ہے۔ توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر کی۔ ایک نبی مردہ کو آواز دے رہا تھا پہاڑیوں پہ گئے ہوئے کو کہ آ جاؤ، آ گئے اور جڑ گئے۔ تو اب کیا ہوا؟ اطمینان قلب ابراہیم علیہ السلام حاصل ہو گیا۔ توجہات، یعنی ایمان تھا ابھی اطمینان نہیں تھا۔ اور سورہ والفجر میں اپنے محمد سے کہنے لگا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان نفس رکھنے والے محمد اپنے رب کے پاس واپس آ جا۔ تو محمد کا نفس ہے مطمئن اور علی ہے محمد کا نفس۔ کیا کہنا؟ مومنین آخری آدمی تک من کنتو مولا، من کنتو مولا، جبریل کا مولا، کمبر کا مولا، مقداد کا مولا، تیری قبر کے اندر، تیری قبر کے باہر، علی حق نعرہ حیدری۔ توجہ ہے سارے صاحبان فکر کی۔ تو محمد عربی کا نفس ہے مطمئن اور علی ہے نفس پیغمبر۔ تزکیہ وہی کرے گا نا، آپ کے نفس کو وہی پاک کرے گا نا، محمد کے بعد جس کا اپنا نفس پاک ہو۔ توجہات، ایک منزل اور میرے ساتھ سر کرنی ہے ابھی تم نے، توجہات چاہیے مجھے تمہاری۔ بھائی علی ہے نفس پیغمبر، اور کیا کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان نفس رکھنے والے محمد اپنے رب کی طرف واپس آ جا۔ کیا کہا؟ رب کی طرف۔ اچھا یہ تو نہیں کہا کہ آ جا، واپس آ جا۔ محسوس کر رہے ہیں اس بات کو؟ کہا واپس آ جا۔ میں یہاں خطاب کرنے واپس نہیں آیا ہوا، میں آیا ہوں خطاب کر کے واپس گھر چلا جاؤں گا۔ اچھا آپ مجلس عزا واپس سننے نہیں آئے، سن کر واپس گھر چلے جائیں گے، تو لفظ واپس کا استعمال ہے گھر کے لیے، لفظ واپس کا استعمال ہے گھر کے لیے۔ اے اطمینان نفس رکھنے والے محمد اپنے رب کے پاس واپس
یعنی محمد کا گھر یہ زمین نہیں. اللہ اللہ اکبر. میرے نبی کا مسکن یہ زمین نہیں, وہ رہنے والا ہے عرش الہی کا. اب اس بحث میں نہ پڑنا کہ خاکی تھا کہ نوری تھا, وہ رہنے والا ہے عرش کا. اگر وہاں خاکی خاک ہے تو خاکی ہوگا, اگر وہاں نوری نور ہے تو نوری ہوگا. توجہ بھائی. علیہ السلام. درود ہدیہ کیجئے سارے احباب. دیکھیے میرے نبی کا نفس ہے مطمئن. توجہات. سوشل میڈیا پہ ایک بہت بحث سنی ہم نے کہ یہ شیعہ علی کو افضل الانبیاء مانتے ہیں. دیکھیے میرے نبی کو چھوڑ کر علی ہر نبی سے افضل ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. میرے نبی کو چھوڑ کر علی ہر نبی سے. خدا کی قسم یہ قوم شیعہ کا حسن ہے میرے شیعہ سنی دوستو. اگر ہمارے کسی عقیدے کو قرآن سپورٹ نہ کر رہا ہو ہم اسے دیوار پہ دے مارتے ہیں. بس اختتامیہ باتوں قریب ہوں میں تمہارے. جانتے ہو کہ علی افضل الانبیاء ہے. نہ بحث آج کی ہے نہ جواب آج کا ہے جو میں دینے لگا ہوں. توجہ ہے. دیکھیے دو کتابوں سے میں دونوں روایتوں نہیں میں یکجا کر کے روایت آپ کے سامنے نقل کروں گا. انوار نعمانیہ ہمارے ہاں بہت بڑی کتاب ہے اور بہان انوار کو تو آپ سارے جانتے ہیں. توجہ ہے نا سارے صاحبان فکر کی. اب یہ جو جوابات ہیں کہ علی افضل الانبیاء ہیں, سرکار امیر المومنین علی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے سعصع بن سوہان. انہوں نے کچھ سوال کیے مولا متقیان سے, لیکن اب میں دوسری روایت تمہارے سامنے رکھتا ہوں انوار نعمانیہ سے. دیکھیے خاتون ہیں, نام ہے حرہ. توجہات. بس میرے دوستوں میرے عزیزوں مجھے کچھ لمحوں کے لیے تمہارا وقت درکار ہے تاکہ یہ مسئلہ بھی ممبر سے حل ہو جائے. دیکھیے ایک خاتون ہے, نام ہے حرہ. پورا نام ہے حرہ سعدیہ. دیکھیے یہ جو حلیمہ سعدیہ ہے نا, یہ تاریخ میں ایک کردار ہے لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ ابو طالب کے گھر کی نوکرانی ہے. بس توجہ, بس اس سے زیادہ نہ بڑھنا کبھی بھی آگے. توجہ ہے. لیکن ایک بات میں بتاتا جاؤں, اس گھر کی کھائی ہوئی روٹی کا اثر کیسے بولتا ہے بتانے لگا. بیٹی کا نام ہے حرہ, پورا نام ہے حرہ سعدیہ. حجاج بن یوسف کے دربار میں لائی گئی گرفتار کر کے. اس نے کہا بادشاہ وقت میرا قصور کیا ہے؟ اس نے کہا ہم نے سنا ہے کہ انت تفضل علی ابن ابی طالب علی فلان فلان فلان. ہم نے سنا ہے کہ تو علی علیہ السلام کو صحابہ سے افضل مانتی ہے سب سے. اس نے کہا بادشاہ وقت یہ خبر آپ تک کسی نے غلط پہنچائی ہے. میں علی کو صحابیوں سے افضل نہیں مانتی, میں علی کو نبیوں سے افضل مانتی ہوں. جو ہاتھ یار بس گفتگو تو تمہارے قریب ہو گئی ہے. بس میں علی کو نبیوں سے افضل مانتی ہوں. اس نے جلاد کو بلوایا, کہا تلوار نکال. اس نے تلوار نکالی. اس نے کہا اگر دلائل نہ دے سکی نا تو سر محفل تیرا سر قلم کر دیا جائے گا. کس سے افضل مانتی ہے؟ کہنے لگی آدم سے افضل مانتی. توجہات. اس نے کہا اور کس سے افضل مانتی؟ کہا نوح اور لوط سے افضل مانتی. کہا اور کس سے افضل مانتی؟ کہنے لگی ابراہیم علیہ السلام سے افضل مانتی.
اس نے کہا اور کس سے افضل مانتی؟ کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام سے افضل مانتی. کہا اور کس سے افضل مانتی؟ کہا عیسیٰ علیہ السلام سے افضل مانتی. اس نے کہا خاموش ہو جا کے محمد ہے. کہا ان کا نفس مانتی. قریب ہو گیا ہوں حضور آپ کے پاس. کمبر مزاج بن کر علی حق سے نعرہ حیدری. آدم سے افضل مانتی ہوں. تلوار لکھی ہوئی ہے. کہا اگر سر محفل تو دلائل نہ دے سکی نا تیرا سر قلم کر دوں گا. اب علی کو ماننے والی میں نے کہا کہیں ایک نوالا حلق سے اتر گیا ہو نا آل محمد کا تو علم کیسے سرات کرتا ہے تمہارے اندر بتاتا ہوں. اسے کہنے لگی تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ اکبر. عورت ہے بادشاہ وقت کے دربار میں کھڑی ہے اور دلائل کیا دے رہی ہے؟ اب جو اس نے حجاج کے دربار میں دیے نا دلائل آصف دربار حسین میں دینے لگا ہے. توجہ چاہیے بھائی. کہنے لگے کہ سننا آدم سے افضل مانتی ہوں. کہا دلیل کیا ہے؟ کہا قرآن نہیں پڑھا. اللہ نے کہا تھا لا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. اس درخت کے قریب مت جانا وگرنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. دیکھیے شجر درخت کو بھی کہتے ہیں پودے کو بھی کہتے ہیں. مشہور روایت یہی ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام نے گندم کھا لی برہنہ ہو گئے. چلے تو گئے نا کچھ بھی ہوا ہو. توجہ کہہ لگے گندم کھا لی برہنہ ہو گئے. توجہ کہہ لگے یہ ہے آدم کہنے پہ بھی کھا لی. علی سے اللہ نے کہا بھی نہیں. ساری زندگی جو کی روٹی کھائی گندم نہیں کھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. پڑھ جانا پڑھتے سوال تمام کروں گا. توجہ ہاتھ بس یہ اس کے جوابات اس دربار میں دوں گا اور آپ سے اجازت لے لوں گا. اچھا کیا آدم سے افضل مانتی؟ جملہ آ رہا ہے ضائع نہ کرنا دوستو. کہہ لگی نوح اور لوط سے افضل مانتی ہوں. کہا دلیل کیا ہے؟ کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ اکبر. کہہ لگی تو نے قرآن نہیں پڑھا. اللہ قرآن میں نوح اور لوط کی بیویوں کی مثال دیتا ہے اور ان کی سرزنش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ وہ عورتیں تھیں جو اپنے شوہروں کے رازوں کو افشا کرتی تھی باہر جا کر. اللہ نوح اور لوط کی بیویوں کی قرآن میں ڈانٹ ٹپٹ کرتا ہے. ارے جس کو قرآن میں وہ سرزنش کرے وہ نوح اور لوط ہے اور جس کی بیوی کو قرآن میں کہے انما یرید اللہ لیذہبا. جو ہے سارے صاحبان فکر کی میں نے بس 2-3 باتیں ہیں اور میں تمہیں خدا حافظ کہہ رہا ہوں. میں دیکھیے توجہات کس سے افضل مانتی ہے؟ اب 2 جواب تو آگے. خاموش کھڑا ہے دربار میں جرت نہیں ہے کہ وہ کچھ کہے اس عورت کو. دلائل قرآن سے آ رہے ہیں. توجہات. اچھا میں نے 2 کتابوں کا حوالہ دیا دونوں شیعہ کتابیں ہیں لیکن جو بی بی نے دلائل دیے نا وہاں کھڑے ہو گئے وہ کتابیں خدا سے. جو ہے یار آپ نے جملے کو محسوس کیا جو میں نے کہا. اچھا بھائی اب بات آگے بڑھی کس سے افضل مانتی ہے؟ کہا ابراہیم علیہ السلام سے افضل مانتی ہوں. کہا دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ اب وہ آیت جو میں نے تھوڑی دیر پہلے تمہارے سامنے رکھی رب نے ارینی کیفا تحیی الموتیٰ پروردگار جنہیں تو مردہ کرتا ہے وہ زندہ کیسے کرتا ہے. مشیت نے کہا اولم تؤمن تجھے مجھ پہ ایمان نہیں؟ قال بلا ہے ولکن لیطمئن قلبی میرے دل میں اطمینان نہیں ہے. یہی بات ہوئی نا. اس نے کہا اطمینان ہوا تھا ابراہیم کو لیکن مشاہدے کے بعد. یار یہ محسوس کریں گے تو آگے بڑھ جائے گی بات. بھائی اطمینان ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام کو لیکن مشاہدے کے بعد کہنے لگی اب علی کے اس جملے کا کیا کرو گے کہ علی نے کہا اگر میری آنکھوں کے سامنے سے سارے پردے ہٹا بھی دیے جائیں میرے
میرے یقین میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. توجہ ہے؟ علی پہلے ہی عین الیقین کی منزل پہ ہے. اور میں یہ جملہ کبھی سلیس بعد میں کروں گا لیکن کہہ کے جا رہا ہوں, ہم نے توحید ان سے لی ہے جو توحید کے چشم دید گواہ ہیں. پھر کبھی کروں گا سلیس اس بات کو, گھبرائیے گا نہیں. توجہات بھائی دیکھیے. اچھا بھائی 3 نبی ہو گئے, کس سے افضل مانتی ہے؟ کہا موسیٰ علیہ السلام سے افضل مانتی. کا دلیل توجہات. کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا. اللہ اکبر. جب پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا نا فرعون کی طرف اور کہا, اللہ اکبر, یا اللہ یہ جملہ سمجھ میں آ جائے کاش میرے سننے والوں کے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا نا فرعون کے دربار میں کہ جا کے پیغام دے کے آ, یہ سرکش ہو گیا, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پلٹ کے کہا پروردگار میں نے ان کا ایک شخص قتل کیا ہوا ہے, مجھے خوف ہے وہ مجھ پہ حملہ کرے. سمجھنا یا اللہ, میں نے ان کا ایک شخص قتل کیا ہوا ہے. باتیں تمہاری سنی ہیں, نتیجہ بھی اب لیتے جائیے. میں نے ان کا ایک شخص قتل کیا ہوا ہے, وہ مجھ پہ کہیں حملہ نہ کر دیں. میں نے 28 سفر کی مجلس اعضاء میں تمہیں سورہ برات کے بارے میں بتایا تھا کہ کسی صحابی کو بھیجا تھا اور پیچھے پھر علی کو کہا کہ اس سے سورہ لے لو. اس سورے میں کیا تھا؟ مکے کے جتنے مشرکین تھے ان کے لیے پیغامات تھے, اور علی نے کعبے کی چھت پر چڑھ کر بت پرستوں کو ڈانٹا تھا. ہماری باتوں پہ یقین نہ کرنا, جا کے خود تحقیق کرنا. سورہ برات دے کے بھیجا تھا. جب اللہ نے کہنے لگی, جب اللہ نے موسیٰ کو بھیجا تو وہ کہنے لگا میں نے ان کا بندہ مارا ہوا ہے, میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج دے. لیکن جب سورہ برات آئی تو علی کو بھیجا محمد نے. اب مجھے بتا عرب کا کون سا ایسا گھر تھا جس میں بندے نہ ہو, جو بدر میں علی نے نہ مارے ہو, جو احد میں علی نے نہ مارے ہو. علی نہیں گھبرایا, موسیٰ گھبرا گئے. افضل ہوا یا نہیں؟ اللہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند صلوات. توجہ ہاتھ میرے دوستوں. عیسیٰ رہ گئے نا, حیران ہو جاؤ گے, عجیب جملہ ہے. ہم نے مانا اس علی کو ہے جو علی طلسماتی ہے. توجہ میرے دوستو, میرے عزیزو, ہم کوئی پاگل دیوانے ہیں جو ہر وقت علی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. دیکھیں میرا نبی ہے محبوب خدا ہے نا. علی بتاؤں کیا ہے؟ خدا کے محبوب کا نام علی ہے. بس آخری بات سنو اور مجھے اجازت دے دو. سخنہائے گفتنی بہت تھے, خوف فساد خلق سے ناگفتہ رہ گئے. لیکن اب میں کیسے عرض کروں, اور میں بات تمام کر رہا ہوں بھائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بہت زیادہ مظالم ڈھانے لگی نا امت ان پہ, آخری وقت بہت زیادہ ظلم کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ. اتنے مظالم دیکھ کے قرآن میں وہ جملہ موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے پروردگار تو میرے ساتھ تو ہے نا؟ یا اللہ مجھے طاقت دے کے اب میں جملہ سمجھا دوں اور تم سے اجازت طلب کروں. پروردگار تو میرے ساتھ تو ہے نا؟ کہنے لگی جو موت کو قریب دیکھ کے توحید کو پوچھنے لگ جائے, تو مجھے دیکھ تو رہا ہے نا, اسے عیسیٰ کہتے ہیں. اور جو ضربت کھا کے کہے کچھ تو میرا پکل کعبہ, اسے علی کہتے ہیں. مومن آخری آدمی تک نعرہ
بھائی بڑی بس میں مساج کے لیے 2 جملے بس میرے دوستوں، میرے عزیز، میں نے عرض کیا میرے نبی کے دوسرے معجزے کا نام علی ہے. علی نفس پیغمبر ہے. جملہ آپ سمجھ جائیں گے. جتنے فضائل ہوتے ہیں نا انسان میں، اس کا مرکز بھی نفس ہوتا ہے. یہ تزکیہ نفس پتہ کیوں کروانا پڑتا ہے؟ انسان میں جتنے فضائل آ رہے ہوتے ہیں اس سے نفس بلند ہوتا ہے. شجاعت نفس میں جاتی ہے، سخاوت نفس کو بلندی کرتی ہے، تزکیہ نفس نفس کے لیے ہوتا ہے. سارے فضائل کا مرکز ہے نفس. جتنے سارے نبیوں کے فضائل تھے اللہ نے اپنے نبی میں رکھ دیے. کہاں رکھے؟ نبی کے سر میں رکھے، نبی کی آنکھوں میں رکھے، نبی کے نفس میں رکھے نا. علی ہے نفس پیغمبر. یار توجہ تو ہے سارے صاحبان سے. بس گفتگو تو سم اپ ہو گئی میرے دوستوں، میرے عزیزوں. بات کو اختتام کر چکا، لیکن ایک جملہ ناگزیر ہے. میں نے کہا علی ایسی طلسماتی ہستی کا نام ہے. شب ہجرت سویا، اب سے تھوڑی دیر پہلے میں نے تمہیں دیر تک اسٹیبلش کیا کہ علی نفس پیغمبر ہے، اور نفس ہے ارادے کا دوسرا نام. ٹھیک ہے نا؟ علی شب ہجرت بستر پہ سوئے، نفس اسے دے دیا. یا اللہ کچھ کہہ گیا آسم جاہی آپ سے. نفس اسے دے دیا اور اس سے رضا لے لی. یہ کیا نا شب ہجرت سے لے کر قیامت تک اب علی کے پاس اس کا نفس نہیں ہے. کہہ گیا نفس ہے ارادے کا دوسرا نام. علی کا ارادہ ہے اس کے پاس. اب 2 باتوں میں سے ایک تو ماننی پڑ جائے گی، یا تو علی وہ کرتا ہی نہیں جو اس کا ارادہ نہ ہو، یا یہ جو ارادہ کر لے. بہت سارے دلائل ہیں میرے پاس ان باتوں کے، لیکن یہ قول صراط سے باریک جگہ ہوتی ہے جہاں توحید اپنی جگہ پہ کھڑی رہے اور ولایت اپنی جگہ پہ کھڑی رہے. بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، الوداعی پرسہ دے رہے ہیں. آ گئی ہیں زینب مدینہ. بہت جملوں کی ضرورت نہیں ہے. اقبال نے کہا تھا حدیث سے عشق دو بابست کربلا و دمشق، یق حسین رقم کرد دیگر زینب. عشق کی حدیث کے صرف 2 چیپٹرز، 2 باب. ایک حسین نے کربلا میں لکھ ڈالا، ایک زینب نے دمشق میں لکھ ڈالا. نہیں دیکھی کائنات عالم و عالم میں ایسی بہن. 2 جملوں کی زحمت ہے اور تمہاری آنکھوں کا وضو ہو جائے. یہ دعویٰ اس لیے کر دیا کہ تمہارے دلوں میں قبر حسین ہے. خدا کی قسم جب بی بی واپس پلٹی نا، قبر رسول خدا پہ پرسہ دیا حسین کا نانا اس حسین کو دفنائی جو تیرے سینے پہ چلا کرتا تھا. اجر من اللہ، تم نے ہائے کی، تم نے گریا کی.
علی اکبر کا پرسہ دیا رسول خدا کا، جناب قاسم کا پرسہ دیا رسول خدا کا. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، تاریخ کی ورق گردانی کرنے کے بعد اپنے بیٹوں کا پرسہ نہیں دیا. اپنے بیٹوں کا پرسہ نہیں دیا بیٹی نے. اب چلی اپنے بھائی کی قبر کی طرف. کہا بھیا میں حسین کو کربلا چھوڑ آیا، حسن مجھ سے پرسہ قبول کیجئے اپنے بھائی کا. جناب قاسم کا پرسہ دیا جناب حسن کو، اور اب چلی اپنی اماں کی قبر کی طرف. بس ادھر دروازے پہ کھڑے ہو کر قبر کی طرف ہاتھ کر کے کہا اماں تیرے پیاسے حسین کو پیاسا دفنائی کربلا. اجروں کو ملا. قبر رسول پہ گئی، بیٹوں کا پرسہ نہیں دیا. بھائی کی قبر پہ گئی، پرسہ نہیں دیا بیٹے. نانا کی قبر پہ گئی، پرسہ نہیں دیا. ماں کی قبر پہ آئی، حسین کا پرسہ دیا، اپنے بچوں کا پرسہ نہیں دیا. یہ وہ بی بی ہے جس نے ابھی تک بچوں کو پرسہ نہیں دیا، بچوں کا پرسہ کسی کو نہیں دیا. جناب عبداللہ جب اپنے گھر لے گئے تو کہا عبداللہ تم مجھے اس لیے لے کے آئے ہو کہ تم مجھ سے پوچھ سکو کہ تمہارے بیٹے کیسے لڑے. تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تمہارے بیٹے کیسے شہید ہوئے. کہنے لگا نہیں بی بی یہ بتا، جب حسین آخری بار حملہ کر رہا تھا تو کیا کہہ رہا تھا. بی بی نے پھر چادر کو سر سے اتار کے کہنے لگی حسین کہہ رہا تھا اب بھوکے کی جنگ دیکھو، اب پیاسے کی جنگ دیکھو، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا 6 ماہ کا مارا گیا. ایک جملے کی زحمت، پیاسے کی جنگ دیکھو، بھوکے کی جنگ دیکھو. بیوی اب مدینے پہنچی ہوئی. اللہ اکبر. نہیں دیا عبداللہ کو بچوں کا پرسہ، نہیں دیا عبداللہ کو بچوں کا پرسہ ہے، لیکن ماں ہے کرے تو کیا کرے. کافی دیر صحن میں بیٹھی رہی، تھوڑی دیر بعد کمرے میں گئی، 2 چھوٹے چھوٹے جائے نماز نظر آئے. دونوں جائے نماز اٹھا کے سینے سے لگا کے کہنے لگی اے آدم محمد، اے میرا دل نہیں رہی. اللہ